ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ نظر کے مصارف کیا ہیں؟ نظر کے مصارف ٹھیک وہی ہیں جو زکوٰۃ کے، اسی لیے آپ نے اس کے بعد تحریر فرمایا کہ کیا نظر کے حصے میں سے آدمی خود بھی کچھ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اگر اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف نظر کے۔ نظر کا پیسہ، نظر کا گوشت، نظر کا جانور اللہ کے لیے جو متعین کیا ہے وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اس کے ماں باپ کھا سکتے ہیں، نہ اس کی اولاد کھا سکتی ہے۔ اصول اور فروع دونوں میں وہ حرام ہے، اور اسی طرح سادات پہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نظر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو نظر کا گوشت سادات بھی ہمارے نزدیک نہیں کھا سکتے، تو کیونکہ زکوٰۃ وہ لوگ نہیں لے سکتے نا، اصول میں بھی اور فروع میں بھی جیسے زکوٰۃ منع ہے ویسے ہی واجب نظر منع ہے۔ ایک اور سوال بھی کیا ہے اور وہ اسی سے متعلق ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کے فرق کی وجہ سے امت میں بہت اختلاف پیدا ہوا ہے، لوگ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں دو وجہ سے۔ ایک تو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور ایک تہذیب کے فرق سے۔ قدیم ہندوستان میں نظر دو معنی میں استعمال ہوتا تھا، یہ لفظ، ایک یہ کہ نظر اللہ کے لیے مانی جائے، اور ایک یہ کہ نظر پیش کی جائے۔ کس کو پیش کرنی ہے؟ اللہ کو، یہ واجب ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ نظر پیش کی، تو اس کا دوسرا مفہوم یہ تھا کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا۔ اس نے کہا ابا حضور کو نظر پیش کی؟ اس نے کہا جی ہاں، میں جب انگلینڈ سے آ رہا تھا تو فلاں فلاں چیزیں لایا تھا، والد صاحب کے حضور میں نظر پیش کی۔ عزت اور احترام کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اچھا، اپنے استاد سے ملنے گئے تو کیا ہوا؟ ان کو نظر پیش کی، سب سے پہلے 1000 2000 10,000 روپیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ زبان کا فرق ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نظر شرعی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے مانی جائے، اور ایک نظر عرفی ہوتی ہے۔ عرف عام میں یہ لفظ ہمیشہ اردو سپیکنگ گھرانوں میں ہندوستان میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ حضرت کے پاس جا رہے ہو نظر پیش کرنا۔ نظر پیش کرنے کا دوسرا آسان لفظ میں ترجمہ یہ لے لیجئے کہ کوئی تحفہ پیش کیا۔ فلاں آدمی بادشاہ بنا اور نظریں گردانی گئیں، یہ اردو ادب میں آپ کو محاورہ ملے گا۔ یعنی بادشاہ سے کم رتبے کے جتنے لوگ تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا اظہار محبت کے لیے یا اظہار عقیدت کے لیے، اس تحفے کا نام نظر ہو گیا۔ بڑے ابا کے حضور جاؤ گے تو نظر گرداننا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جانا، نظر پیش کرنا۔ چونکہ پنجاب میں یہ الفاظ رائج نہیں تھے، اور یہ تہذیب بھی اتنی بڑی وسیع پیمانے پر رائج نہیں تھی کہ نظر پیش کیا کریں، تحفے تحائف دیا کریں۔ عزت اور ادب کے مدارج اس طرح زیادہ تر متعین نہیں تھے، تو یہاں یہ جو لفظ آیا نظر عرفی کا، لوگوں نے اسے نظر شرعی سمجھ لیا۔ یاد رکھنا چاہیے شرعی نظر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانی جا سکتی، اور شرک کی قسموں میں سے ایک قسم۔ اس لیے جتنے بھی لوگ اپنے بزرگوں کی کوئی نظر پیش کرتے ہیں وہ شرعی نہیں ہے، وہ تو عرف میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک مزار پہ ایک نظر پیش کی، وہ نظر پیش کرنا کیا ہے؟ مثلا وہ ایک دمبا بکرا لے گیا اور اس نے کہا اے خدا تیرے لیے قربان کرتا ہوں، اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچے، اور اس جگہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں فقیر لوگ، بے روزگار لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں، اس گوشت کو وہ کھا لیں۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میں کہاں سے شرک آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ عرفی نظر ہے جو اس نے حقیقت میں اللہ کے لیے جانور ذبح کیا ہے، اور ان فقراء کی خدمت میں اس کا گوشت پیش کیا ہے۔ ثواب کی نیت اس نے اپنے والد کے لیے کر لی، اس بزرگ کے لیے کر لی، صاحب قبر کے لیے کر لی، کسی کے لیے بھی کر لی، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ شریعت نے کہا منع کیا۔ اس لیے نظر جو عرفن ہوتی ہے اور نظر جو شرعن ہوتی ہے، ان دونوں کو الگ الگ نہ سمجھنے کی وجہ سے
امت میں بہت بڑا فساد پیدا ہوا اور ٹکڑے ہو گئے. جہاں نظر اور نیاز کا نام سنا وہاں یہ خاص طور پہ آ گیا ذہن میں کہ تو فلاں فرقے اور مکتب سے تعلق رکھتے ہوں گے. اور آپ ذرا 1 صدی قبل کا اردو لٹریچر سارا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کیا لکھا ہے کہ نظر گردانی، نظر پیش کی. بھوپال میں خانقاہ میں گئے اور 11 اشرفیوں کی نظر پیش کی کہ حضرت آپ کے بعد کس کے پاؤں پکڑے. اس طرح کے جملے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. تو نظر شرعی اللہ کے علاوہ ہرگز قطعاً کسی کے لیے جائز نہیں. اور عرفی نظر وہ زندوں کے لیے بھی ہوتی ہے، وہ وفات شدہ لوگوں کے ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے. جو نظر شرعی ہوتی ہے اس کے مصارف زکوٰۃ کے ہیں، اور جو نظر عرفی ہوتی ہے وہ گویا صدقہ ہے، وہ گویا نیکی ہے، تحفہ دینا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی قدیم اردو میں لکھے اور یہ لکھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے مدینہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 37 اونٹوں کی نظر پیش کی. تو اب جس کو فرق نظر عرفی اور نظر شرعی کا نہیں ہے نا، وہ تو اس پہ برہم ہوگا. وہ کہے گا یہ کیا بات کرتے ہو، یہ کیا ترجمہ ہے؟ اے حضرت ترجمہ یہی ہے اس کا. 37 اونٹوں کا ہدیہ پیش کیا، 37 اونٹ تحفے کی صورت میں دیے. تو اردو زبان کے یہ محاورات چونکہ ہمارے علاقوں میں رائج نہیں، اس لیے یہاں کے علماء کو اور بڑے بڑے لوگوں کو سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے. جہاں نظر اور نیاز کا لفظ آیا گویا اس طرح ہو گیا. اس معاملے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں جو 2-4 جملے لکھے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ حضرت نے نظر اور نیاز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. پورے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ان سارے علاقوں میں اب کوئی شخص ایسا نہیں رہا جس کی حدیث کی سند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے نہ گزرے. تو کیا ان الفاظ کی بدولت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دینا ہے؟ کیوں نہ اب ہم اپنی جہالت کا اعتراف کریں کہ ہم نے کبھی اردو ادب کو، شاعری کو، ان چیزوں کو پڑھا ہو تو پھر پتہ چلے. غالب کر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی. بادشاہ سلامت کے متعلق معلوم ہوا کہ حج پہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو غالب انہوں نے یہ شعر کہا. یہاں پہ نظر کس معنی میں؟ حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی، یعنی حج میں اللہ تعالیٰ جو مجھے ثواب دے گا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ اے پروردگار عالم جو ثواب مجھے دیا ہے یہ بادشاہ عالم کو بھی دے. یہ چیز ہے، یہ نظر عرفی ہے. اور نظر شرعی اردو کا کوئی شاعر، علامہ اقبال کیا اور سب کیا، ہر کوئی نظر کا لفظ استعمال کرتا ہے اور بالعموم وہ نظر کو عرفی معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے عرفی نظر وہ تحفے کے معنی میں ہے، وہ ہدیے کے معنی میں ہے، وہ خوشی کے اظہار کے لیے ہے، وہ اس موقع کے لیے جب کسی بڑے آدمی کی پروموشن ہوئی تو چھوٹے جو لوگ تھے ان کے گھر گئے، عہدے کے اعتبار سے چھوٹے تھے اور انہوں نے جا کے کوئی چیز پیش کی. یہ نظر ہے. تو اس لیے وہ شرعی نظر اس کے مصارف وہی جو زکوٰۃ کے، اور جو عرفی نظر ہے تحفہ دینا، ہدیہ دینا، کسی کی خدمت میں کچھ پیش کر دینا، والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے کچھ بھی، تو یہ ساری نظریں عرفی کہلاتی ہیں. یہ اس کا کھانا پینا، اس کا استعمال کرنا سب کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ ایک نفلی صدقے کے طور پہ دی جاتی ہیں اور یہ نفلی صدقے کے ہی حکم میں آتی ہیں.